بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ بیان سنیے۔ ان کا موضوع ہے ووٹ۔ ووٹ کس کو دیا جائے، یہ آپ بیان سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے حکمران، پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو گئی، اس نے اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا، اور اگر صدارتی نظام ہے تو سیدھا صدر منتخب ہو گیا اور وہی جو ہے اب حاکم ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو حاکم ہیں وہ پھر اب بناتے ہیں نیچے ڈھانچہ، اس کے لیے گورنرز کون مقرر کیے جائیں گے، اور جو گورنمنٹ سروسز ہوں گی ان کے رولز کیا ہوں گے، پبلک سروس کمیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ادارہ ہے، مناصب کیسے دیے جائیں گے۔ ان دونوں کو کور کرنے کے لیے دیکھیے ایک جامع الفاظ آئے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یقیناً اللہ ہے مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اب یہ ٹو سائیڈڈ سمجھیے، ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو اولو الامر، کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم، کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو زمام کار اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اس کے لیے اہلیت کو دیکھو۔ یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے، یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے، یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے، بہت بڑی امانت، بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کو اہل کے حوالے کرو، جو اس کا اہل ہو۔ اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی اجتہاد ہوگا نا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک اجتہاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا۔ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہد جو ہے وہ مخطی بھی ہو، اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیلا ثواب ضرور ملے گا، اور اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو، صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کا جو لفظ ہے ووٹ، رائے، اب دیکھیے یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے، اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا، اس کے پاس ایک امانت ہے، وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ۔ لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہوں، بہترین ہوں، اس کے لیے باصلاحیت ہوں، دیانت دار ہوں، تم سمجھو کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہے ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے، ان کو۔ ڈاکٹر صاحب تقریر تو بڑی زوردار فرماتے ہیں، بڑی گھن گرج کے ساتھ، لیکن اس تقریر میں، اس زورداری میں بیس نہیں ہوتی، بیس غائب۔ ووٹ کو جو اس آیت سے جوڑ رہے ہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو سارے مذہبی قسم کے سیاست دان کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ اس آیت کو جمہوریت کے دفاع کے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا 4/58، یہ آیت۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقدار کو پہنچا دیا کرو۔ ایک تو بڑی مشکل یہ ہے کہ آیت پڑھتے ہیں، آیت کا ریفرنس نہیں دیتے، کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ تو پھر بھی نہیں دیکھے گا، لیکن جس نے دیکھنا ہے وہ کم از کم ریفرنس نکال کے اس کا کانٹیکسٹ تو دیکھ لے۔ یہ بڑی خرابی ہے، ایسا پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ 4/58، اس آیت کے اصل مفہوم کو تو میں بعد میں سامنے لاؤں گا، پہلے اس آیت سے جو ڈاکٹر صاحب نے نتیجہ اخذ کیا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہوں۔ ان کے مطابق کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا حق خود ارادیت ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہارا ووٹ کسی نااہل کو نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے ان کے بیانیے کا خلاصہ، کسی نااہل کو نہ پہنچ جائے۔ کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام الناس کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہوتا، عوام الناس کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کس شخص کو چننا ہے۔ وہ تو لفاظیوں میں گم شدہ ایک بھیڑ ہوتی ہے، لفاظیوں میں گم شدہ ایک بھیڑ یہ ہوتی ہے، جن کو یہی پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے یہی پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی اہل
اہل کو سونپنا، اہل کو سونپنا ہے، تو اہل سوٹیبل کون ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتہ ہوتا عوام کو۔ ان سے اللہ یہ مطالبہ کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کیوں کرے گا جو ہوتے ہی نااہل ہیں، خود نااہل ہوتے ہیں۔ عوام الناس خود نااہل ہوتی ہے، عوام۔ ایسی بے وقوفی تو جمہوریت میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے لوگوں کی اکثریت، میجورٹی تو جاہلوں کی ہوتی ہے۔ 6/111، 111، 6 کی 111۔ قرآن کی روح سے لوگوں کی اکثریت تو توام پرست اور محض گمان کی پیروی کرنے والے، اٹکل پچو باتیں، گمان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ 10/36۔ قرآن کی روح سے تو لوگوں کی اکثریت بے ایمان لوگوں کی ہوتی ہے، بے ایمان لوگوں کی۔ 11 کی 17۔ لوگوں کی اکثریت تو کافر ہوتی ہے، کافر۔ 17/89۔ دیکھیں یہ ہے اسٹیٹس میجورٹی کا، عوام کا قرآن کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا حاکم چن لینے کا مشورہ کیوں دے گا؟ گدھے تو کسی گدھے کو ہی اپنا حاکم چنیں گے، بے ایمان اپنا حاکم کسی ایماندار کو کیوں چننے لگا؟ لہذا عوام الناس کی رائے پر تو کوئی صالح ایماندار سربراہ چنا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ میجورٹی تو خود غلط ہوتی ہے، چنا کیسے جائے گا؟ عوام کو تو بڑی آسانی سے موٹیویٹ کر لیا جاتا ہے، برائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے، برائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے، بڑی آسانی سے موٹیویٹ کر لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک فرانسیسی محقق رینی گوین لکھتا ہے کہ عوام کو تو بآسانی ایک رخ سے دوسرے رخ پر لگایا جا سکتا ہے۔ دا کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ، پیج نمبر 106۔ دا کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ، پیج نمبر 106۔ عوام تو ہے ایک کاغذ کی ناؤ، ادھر بہتی ہے جدھر ہو بہاؤ۔ تو پھر آخر سسٹم کیسے چلے گا؟ کیسے چناؤ ہوگا؟ کیا ہے سسٹم؟ دیکھیں کچھ حقیقتیں ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے، طاقت عوام کے پاس، یہ ایک پکی حقیقت ہے۔ مادی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو قوت اللہ کے پاس ہے، طاقت عوام کے پاس ہے، قوت اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ طاقت عوام کے پاس، قوت اللہ کے پاس۔ طاقت عوام کے پاس ہے شعور، آگاہی، وزڈم نہیں، آگاہی نہیں، وزڈم نہیں، شعور نہیں، طاقت۔ شعور اور وزڈم یہ خواص کے پاس ہے، خاص خاص لوگوں کے پاس، یہ خواص کے پاس ہے۔ طاقت ان کے پاس شعور نہیں، اور شعور ان کے پاس طاقت نہیں۔ یہ وزڈم خواص کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں۔ جیسا کہ کمانڈر کے پاس طاقت نہیں ہوتی، لیڈنگ پاور ہوتی ہے، لیڈنگ صلاحیت ہوتی ہے، اور سولجر کے پاس لیڈنگ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہے نا حقیقت۔ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک کریم طبقہ چاہیے ہوتا ہے، کریم طبقہ، مومنین صالحین کا، مومنین صالحین، تاکہ وہ عوام کو موٹیویٹ کر کے طاقت حاصل کریں اور حکومت بنائیں۔ اس نہج پر تمام حکومتیں، اسی نہج پر تمام حکومتیں بنتی ہیں۔ طریقہ کار الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سسٹم یہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کا طریقہ سب سے ہی منفرد ہے۔ سب سے پہلے مومنین صالحین، سب سے پہلے مومنین صالحین، مومنین صالحین۔ یہ الفاظ میں کہہ دینے سے لگتا ہے ایسا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اونچا پاجامہ، سرما لگائے ہوئے، مانگ نکالے ہوئے، داڑھی لگائی ہوئی، شیروانی پہنی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جناب، اللہ کے سسٹم پر، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے والے، پورا بھروسہ رکھنے والے، اس کے جاننے والے، اس کے سمجھنے والے،
اور بہت پائے کے اہل علم، ٹیلنٹڈ، باصلاحیت لوگ، سچے، کھرے، بے لوث، یہ ہیں مومنین صالحین۔ خالی مومنین صالحین کہہ دینے سے مجھے وہی تصور آتا ہے ذہن میں، بڑے پائے کے اہل علم، منجھے ہوئے لوگ، سچے، کھرے، بے لوث، ٹیلنٹڈ، یہ لوگ ہونے چاہیے پہلے بگننگ اسٹیج میں۔ پھر ان کا سلوگن کیا ہوگا، ان کا نعرہ کیا ہوگا؟ ان کا نعرہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہماری پارٹی ہے۔ نہیں جناب، یہ ہمارا شمارا کچھ نہیں، یہ ہمارا ہی تو کام خراب کرتا ہے۔ ان کا سلوگن کیا ہوگا جو اللہ نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے قرآن میں فسبح بحمد ربک، یہ الفاظ بدل بدل کر بڑی تکرار کی ہے اللہ تعالیٰ، فسبح بحمد ربک، پس تو اپنے پالنے والے کی عظمت کے تعریفوں کے پل باندھ۔ یہ کنونشن یہ ہوگی، منشور، مینیفیسٹو یہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا حقدار کوئی انسان نہیں، وہ ذات ہے جو کل عالم کا پالنے والا ہے، کل عالم کو بغیر ذات پات کے، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر مذہب مسلک کے، سب کو یکساں سب دیکھنے والا اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، سب کو اپنے آغوش میں لینے والا۔ ایسی حکومت قائم کریں گے ہم، رب کی حکومت، ہماری نہیں، یہ ہماری نہیں ہوگی۔ لوگ تو اپنی اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں نا، اپنا اپنا منشور بیان کر رہے ہیں، ہمارا منشور یہ ہے، ایسی حکومت قائم کریں گے۔ بڑا رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، وہ ہے مالک ملک کا، حاکم، ملک اس کا ہوگا، یوم دورانیہ، دین حکومت، دوران حکومت اس کا نظام چلے گا، حکومت اس کی چلے گی، حکومت اس کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی۔ یعنی حکومت اس اللہ کی جو سب کا پالن ہار، رب کی حکومت قائم کرنے کے گن گانا۔ یہ حکومت جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ انسانوں کی حکومت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص پر تمام لوگ متفق ہو نہیں سکتے، کیوں ہوں؟ نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی شخصیت پر تمام لوگ متفق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ انسانی فطرت سے بعید ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، کسی کو نون لیگ میں خوبیاں نظر آتی ہیں، کسی کو پی 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 میں نظر آتی ہیں، پی میں، کسی کو جماعت اسلامی میں نظر آتی ہیں۔ وہ اس اینگل سے دیکھتا ہے کہ اسلامی جماعت اسلام لے کر آئے گی، اسلامی جماعت میں نظر آتی ہیں، کسی کو پی ٹی آئی میں نظر آتی ہیں۔ اچھے لوگ بھی کسی ایک شخص پر جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ جمع ہونے کا محور صرف رب کی ذات ہو سکتی ہے، رب کی ذات، حبل اللہ، یہی ہے وہ رب کی ذات، اللہ کی بندھن، اللہ کی بندش۔ حبل کہتے ہیں بندھن کو، بندش کو، حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حبل اللہ، اللہ کی بندش، اس پر متفق ہو سکتے ہیں۔ بس جس کا منشور رب کی حکومت قائم کرنے کا ہوگا، اس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں جو الفاظ بدل بدل کر بار بار یہ آتا ہے نا کہ فسبح بحمد ربک کا الفاظ بدل بدل کر آئے، یہ تو وہ یہی منشور ہے۔ جب پاور مل جائے گی، عوام میں سپورٹ حاصل ہو جائے گی، تب پھر یہ مومنین اپنا نظام چلانے کے لیے اپنا رسول منتخب کریں گے 33 کی تحت کی روح سے۔ ان کا نعرہ ہوگا، سلوگن ہوگا، ان الحکم الا للہ، یہ ہے سلوگن، ان الحکم الا للہ، حق حکومت صرف اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ انسانوں کی حکومت جو ہے وہ بدماشی ضرور لازمی کرے گی، حق حکومت صرف اللہ کے پاس، اس میں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اس نقطے پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس منشور کو اچھے سے دلائل کے ساتھ عوام تک پہنچانا، یہ ہے اسلامی حکومت کے قیام کا پہلا مرحلہ، اسلامی حکومت کے قیام کا پہلا مرحلہ جو مومنین صالحین سر انجام دیں گے۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر ایسا ماحول نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے، تو پھر عام اصول جو قرآن نے دیا ہے کہ بروں میں سے جو اچھا
بروں میں سے جو اچھا کھرا سچا ہو اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو، تاکہ بھلائی کا راستہ ہموار ہو اور کبھی نہ کبھی ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکے۔ بھلائی کا راستہ تھوڑا سا ہموار ہوگا تو آگے چلیں گے نا، قائم ہو سکے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی کافی ہوتی ہے، غنیمت ہوتی ہے۔ باقی اس آیت کا کیا مطلب ہے جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے 4/58، اس کو میں اگلی قسط میں بیان کروں گا چونکہ مضمون لمبا ہو جائے گا۔ باقی یہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ والسلام۔